یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سفر آپ آگے جاری رکھ رہے تھے تو ایک واقعہ آتا ہے جو ساری حدیث کی کتابوں میں، اس لیے میں آپ کو وہ واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ تو نہیں آپ کی کتاب میں، مگر آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی معلومات ہو جائیں۔ یہ ہم لولو والمرجان میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کہیں ایسی جگہ پہ کچھ گھڑ سوار ہیں جو جمع ہوئے ہیں، اور اندیشہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قریش میں سے ہوں جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ صحابہ کرام کا بھیجا ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو یہ تو اتنی اہم بات نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک واقعہ ہوا۔ جب واپس آ رہے تھے اس وقت انہوں نے راستے میں دیکھا کہ وہاں پہ یہ حمار الوحشی کہا جاتا ہے زیبراز کو، تو زیبراز کا ایک پورا وہ تھا، بہت سارے زیبراز تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے وہاں پہ مارکیٹس میں تو گوشت ملتا نہیں تھا۔ گوشت کیسے حاصل کرتے تھے؟ شکار کر کے۔ اور شکار جب اب سامنے ایک نظر آ رہا ہے، اور یہ کس حالت میں ہے؟ احرام کی حالت میں۔ احرام کی حالت میں شکار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے وہ دیکھا تو سب صحابہ کرام بالکل ایسے نارمل رہے جیسے کہ کچھ بات نہیں ہے۔ ان میں ایک صحابی ابو قتادہ ایسے ہیں جو احرام میں نہیں تھے، اور دیکھیں سبحان اللہ صحابہ کرام کا تقوی، کہ یعنی جب پتہ ہے کہ شکار کے لیے اشارہ بھی نہیں کر سکتے اور کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو وہ بالکل ایسے خاموش رہے کہ جیسے کوئی چیز ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ ابو قتادہ کی خود نظر پڑ گئی ان زیبراز پہ، اور جب نظر پڑی تو وہ فوراً اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور تیر کمان جو تھی وہ نیچے تھی۔ ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ تیر کمان مجھے پکڑا دو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو اس میں بھی نہیں مدد کر سکتے۔ اچھا، اور پھر دیکھیں کہ وہ خود اترے ہیں اور خود لے کے اور پھر سوار ہوئے ہیں، اور سوار ہو کے انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا، اور جب زیبراز تک پہنچے تو ایک زیبرا کو انہوں نے شکار کر لیا۔ اس کے بعد اس کا گوشت وغیرہ بنا کے وہ صحابہ کرام کے پاس لے کر آئے، تو صحابہ کرام نے کھانے سے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں کھائیں گے، یہ تو شکار کیا ہوا ہے۔ یہی ابھی بات ہم کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے انکار کر دیا، ابھی یہ نہیں پتا کہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا جائے۔ وہ لوگ واپس پہنچے، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم یہ کھا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مدد کی تھی اس شکار کرنے میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ بھی گوشت کھا سکتے ہیں، بلکہ میرے لیے بھی لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گوشت پسند فرمایا کرتے تھے، اور گوشت وہاں پہ سوچے نا ایک ایسی چیز نہیں تھی جو بہت عام اس طرح ملے، وہ تو کھجور اور ان چیزوں پہ ہی گزارا کرنے والے لوگ تھے، گوشت تو بہت ریئرلی ان کو ملا کرتا تھا کہ کبھی کوئی شکار ہو تو پھر بھی صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھیں کہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ریچ میں ہے، اور یہ تو نہیں نا احرام باندھے ہوئے، تو یہ جا کے لے لیں، اور پھر کہ ایک لقمہ بھی ہم منہ میں نہ رکھیں، یہ نہ ہو کہ اس وقت ہمارے لیے یہ جائز نہ ہو۔ یعنی اتنا تقویٰ تھا۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ تو بعد میں، اب ہمیں کیا پتا، گوشت تو ہم کھا ہی سکتے ہوں گے نا، تو خود ہی سے فتویٰ جیسے ہم لوگ دے دیتے ہیں، تو خود ہی سے ایک فتویٰ دے دیا یا خود ہی سے سمجھ لیا، نہیں دیکھو ہم نے مدد تو نہیں نا کی تھی، تو گوشت کھانے میں کیا حرج ہے۔ تو لیکن انہوں نے انتظار کیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لے لی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایمان میں کتنے آگے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک واقعہ چونکہ ساری حدیث کی کتابوں میں ہے تو پھر اس لیے مجھے بتانا ضروری تھا آپ کو۔